السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر انہی تمام چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو کہ واقع عفق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو چارجز لگائے گئے، جو الزامات لگائے گئے، انہی چیزوں کے تعلق سے یہ آیتیں بھی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو اور رسول کی اطاعت کرتے ہو، اور رسول نے تم کو دین کی باتیں سکھلائی ہیں، تم نے رسول کی تصدیق کی ہے اور شریعت کے مطابق عمل کیا ہے، شریعت کے مطابق تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، تو کیا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو تم لوگ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے بتلائے ہوئے شیطان کے گمراہ راستے پر مت چلو. شیطان جو تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، جو خیالات اور بری چیزیں تمہارے ذہنوں کے اندر لا کر کے ڈال رہا ہے، ان تمام چیزوں کی پیروی مت کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان ای لا تسلکوا طرق الشیطان، کی جو شیطان کا طریقہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، اس پر مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور اسی طریقے سے جو شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، شیطان کی بات میں آ کر کے اس کی بات ماننا شروع کرے گا، وہ کیا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان کیا ہے، وہ برائی کا اور اسی طریقے سے قبیح اور شنیع افعال کا حکم دیتا ہے. شیطان کیا ہے، یہ منکرات کا، برائی کا، قبیح افعال کا اور اسی طریقے سے بدعت و خرافات اور اسی طریقے سے غلط چیزوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف تم کو حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا فضل تمہارے اوپر نہیں ہوتا، مومنوں پر نہیں ہوتا، تو کیا ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بندہ پاک صاف اور مطہر نہیں ہوتا. یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کی ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین کے فضل تمہارے اوپر تھا، جس کی وجہ سے تم پاک ہوئے. کس چیز سے پاک ہوئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے. جب منافقین نے شور و غوغا کرنا شروع کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزامات لگائے، تو ان الزامات کے چپیڑ میں کچھ مسلمان بھی آ گئے، کچھ مسلمان بھی اس الزامات کو اور ان تمام چیزوں کو صحیح ماننے لگے، اور انہی میں سے بہت سارے مسلمان تھے جو اس بات کو صحیح نہیں مانے تھے، جو پاک تھے. تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اگر اللہ رب العالمین کا فضل تمہارے اوپر نہیں ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی آدمی پاک نہیں رہتا، تم میں سے کوئی بھی آدمی
उस फेल से, यानी जिस तरीके से लोगों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाना शुरू किया, उस फेल से कोई पाक नहीं रहता, बल्कि जो मुसलमान उस काम के अंदर उस इल्जाम में बात करने से बचे हैं वो क्या है, उन पर खुसूसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान व मन यत्तबि खुतुवात शैतान, कि लोगों शैतान की पैरवी मत करो, क्योंकि शैतान की जब बातें माननी शुरू करोगे तो शैतान तुमको जो आफीफा होंगे, जो पाक दामन होंगी, उन पर भी तरह तरह के बोतान और तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, तो तुम भी क्या करोगे, उसी तरीके से उन पर इल्जामात और तोहमत लगाना शुरू कर देंगे। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता अपने बच्चों में, अपने बंदों में से बचा लेता है। इसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों में से बहुत सारे लोगों ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर इल्जामात जो की बात थी उसको सच मान लिया, मुनाफिकीनों की बहकावे में आ गए, शैतान की पैरवी करने लगे। शैतान ने जो वसवसा उनके दिलों के अंदर डाला, जो उनके दिलों के अंदर ख्यालात पैदा किए कि हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हो सकता है, मुमकिन है गलती हो गई हो, इस तरीके से जो ख्यालात शैतान ने उनके दिलों के अंदर पैदा किए, जिसकी वजह से वो लोग भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, जो कि आफीफा थी, जो कि पाकदामन थी, उनके इल्जाम में भी लोग शरीक हो गए, और बहुत सारे मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा करके रखा, और वो लोग इसके ताल्लुक से बातें नहीं की, वो लोग इसको गलत मानते थे। तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है उसको गुनाहों से, और जिसको चाहता है उसको शैतान के वसवसे से, और जिसको चाहता है उसको बुराई में मुलव्विस होने से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाक रखता है, उसको दूर रखता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और ऐ लोगों सुन लो, जो कुछ तुम सुन रहे हो और सुन करके इधर से उधर मुंतकिल कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों को जानने वाला है, सुनने वाला है। वो अलीमुन, और तुम्हारे दिलों के अंदर जो ख्यालात बैठ रहे हैं और तुम्हारे दिलों के अंदर जो चीजें आ रही हैं, तमाम चीजों की तुम्हारा मनहज क्या है, तुम्हारा फिक्र क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या कहने जा रहे हो, किसके ताल्लुक से कहने जा रहे हो, सारी चीजें क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उन तमाम चीजों का इल्म है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि ऐ लोगों जो तुम में से फضل वाले हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले फضل बनाया है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों के बाद सबसे आला मकाम दिया हुआ है, वो कौन है? ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से नाजिल हुई। वला यअतली उलुल फज़्ल, आयत किसके ताल्लुक से नाजिल हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से नाजिल हुई। पहले तर्जुमा पढ़ लेते, फिर इंशाअल्लाह इसकी तशरीह में दाखिल होंगे। कहा वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम, ऐ लोगों जो तुम में से अहले फضل हैं, जो साहिब फضل हैं, साहिब मनक़बत हैं, जो फضل वाले हैं वो कसम ना खाएं, और इसी तरीके से जो तुम में से उसात वाले हैं, वस्साअती उसात वाले हैं, यानी उसात अस्साअ फिल माली, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल के अंदर उसात दे करके रखी है, वो कसम ना खाए किस चीज से? कि अय्युतू उलिल कुरबा, यानी कि वो कसम ना खाए कि हम रिश्तेदार हैं या फुकरा हम मसाकीन हैं, इन पे खर्च नहीं करेंगे, यानी जो खर्च किया करते थे। अय्युतू उलिल कुरबा, कि वो अपने रिश्तेदारों को दें, वल मसाकीन, और इसी तरीके से जो मिस्कीन है उनको, वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, और इस तरीके से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हिजरत करके आए हैं, अपने माल और दौलत को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हिजरत करके आए हैं, अपनी सारी चीजें छोड़ दी हैं, उन लोगों के लिए जो तुम में से फضل वाले हैं, जो तुम में से माल वाले हैं, वो कसम ना खाएं कि इन पर हम खर्चा नहीं करेंगे। कब? यह ऐसा वाक़या था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जब चार्जेस लगाए गए, इल्जामात लगाए गए, तो जब मुनाफिकीन ने ये शोर गोगा शुरू किया, तो उन्हीं मुनाफिकीन के बहकावे में आकर के हजरत मुसलमानों से 3 लोग भी शामिल हो गए। कौन थे? मिस्ता बिन असासा, हसन बिन साबित और हमना बिनते जहाश। ये 3 लोग थे जिनको बाद में कोड़े लगाए गए हद के तौर पर। तो
حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. کیا تھے؟ خالہ زاد بھائی تھے. تو جب انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں کہنی شروع کر دیں تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، ان کا شہری جو منتھلی یا شہری جو ان کا خرچہ ہوتا تھا وہ تمام چیزیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے تھے، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور مہاجرین اور فقراء مہاجرین میں سے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بار، ان کا بوجھ اور ان کا شہری اور منتھلی جو خرچہ ہوتا، اخراجات آتے تھے، تمام چیزیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو پے کرتے تھے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے یہ بھی گفتگو کرنے لگے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، یہ بھی کہنے لگے ہیں، تو جب برات کی آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پاک دامنی کی آیت نازل ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ آج کے بعد یعنی جس کے اوپر میں خرچ کرتا تھا، جس کو میں پالا، جس کو میں سب کچھ کیا، وہی میرے خلاف بولنے لگا، وہی میری بیٹی کے اوپر الزامات میں شریک ہو گیا، تو اب میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، ان کو جو منتھلی خرچہ دیا کرتا تھا، ان کے اخراجات جو برداشت کیا کرتا تھا، ان تمام چیزوں سے ہاتھ کھینچ لوں گا، اب ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. قسم کھا لیے. کیا کے لیے؟ قسم کھا لیے کہ اب میں ان کے اوپر کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا. تو وہی اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا، اے اولی الفضل، اے صاحب فضل و منقبت، اور اسی طریقے سے اے صاحب مال، تم میں سے کوئی قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر، فقراء و مساکین کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو مہاجرین ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر کے، تمام چیزوں کو کہ ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ اگر تم میں سے کسی نے غلطی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دیں. اور صف کے مطلب ہے جڑ سے ختم کر دینا. یعفو کے الصف اور عفو میں کیا فرق ہے؟ العفو والصف میں کیا فرق ہے؟ العفو کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو معاف کر دیں، لیکن بعد میں آپ کے ذہن میں یہ خیالات آتے رہے، بھائی اس نے میرے ساتھ یہ غلطی کی تھی، گرچہ میں معاف کر دیا ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ غلطی کی تھی. اور صف میں کیا ہے کہ آپ ایسا معاف کر دیں کہ دوبارہ آپ کے ذہن میں اس کے تعلق سے بات ہی نہ آئے، یعنی آپ اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیں، یعنی کبھی آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ، یہ خیالات، یہ چیزیں آئیں ہی نہ کہ اس نے کبھی میرے ساتھ غلطی کی تھی. تو وہی اللہ رب العالمین، یہ معنی ہے العفو اور صفو میں فرق. یعنی عفو میں آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس نے میرے ساتھ غلطی کی ہے، لیکن صف میں کیا ہے؟ آپ معاف کر دیں اور آپ کے ذہن میں بات ہی نہ رہے کہ اس نے میرے ساتھ کبھی غلطی کی ہوئی ہے. تو یہ فرق ہے عفو اور صف میں. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیں. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ انہوں نے جو قسم کھا لیا ہے مصطح بن اساسہ کے تعلق سے کہ ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کے اوپر اپنا خرچ جو جاری رکھے تھے پہلے سے اس کو جاری کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، اے لوگو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے دنیا میں چھوٹی سی عفو کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے. اللہ رب العالمین، الا تحبون، کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ غفور ہے اور رحیم ہے. کیا ہے؟ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمت کو بھی نازل کرنے والا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ چیخ اٹھے، کہہ پڑے کیوں نہیں اللہ رب العالمین میں معاف کرتا ہوں، کیوں نہیں اللہ رب العالمین میں معاف کرتا ہوں، اور اپنا جو کچھ میں ان کے لیے خرچ کیا کرتا تھا پھر سے دوبارہ شروع کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ
جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، محسنات کسے کہتے ہیں؟ پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو برائیوں سے مغفل ہے، جن کو برائیوں کے تعلق سے کچھ علم ہی نہیں ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ برائی کے تعلق سے، زنا کے تعلق سے علم ہونا کہ زنا ایسے ہوتا ہے، ان کو زنا کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ زنا کیا ہے، اس کے بارے میں ان کے ذہن کے اندر باتیں ہی نہیں آتی ہیں. الغافلات جو برائیوں سے غافل ہیں، ان کے بارے میں اس کے خیالات تک نہیں آتے ہیں. المؤمنات جو پکی سچی مومنہ ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی شخص ان کے تعلق سے ان پر زنا کا تہمت لگاتا ہے، زنا کا الزام لگاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس پر. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی لعنت اور ملامت کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی لعنت اور ملامت کیے جائیں گے. لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللعن هو الطرد من رحمت اللہ سبحانہ وتعالی والعباد عن رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کرنا، دھتکارنا کسی کو. اگر الزام لگانے والا کوئی مسلمان ہوگا تو کیا ہوگا اس کے اوپر؟ جیسا کہ یعنی یہاں لعنت سے مراد تو عذاب ہوگا، یعنی کوڑا ہوگا. لعنت سے مراد کیا ہوگا؟ کوڑا ہوگا، جو اس کے اوپر حد لگائے جائیں گے. 80 کوڑے کیا ہوں گے؟ 80 کوڑیں گے اگر کوئی مسلمان ہے. لیکن اگر کوئی منافقین، اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اوپر دنیا میں عذاب نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر مسلمان اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہے؟ اس کے لیے عذاب ہے. اور اگر کافر ہے تو اس کے لیے، اگر کافر ہے تو اس کے لیے عذاب تو مقرر ہی ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ تھی چند چیزیں جو واقع عفق کے تعلق سے، واقع عفق سے تعلق رکھتی تھیں. تو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں ایک دو آیت پھر انشاءاللہ، تاکہ یہ واقعہ پورا مکمل ہو جائے اور پھر اس کے تعلق سے باتیں نہ رہ جائیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ رب العالمین تمہارے خلاف گواہی دلائے گا تمہارے زبان کو، یعنی اگر تم نے کسی کے تعلق سے بے جا الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی کسی کے اوپر زنا کے تہمت لگائے ہیں، کسی کے اوپر چارجز لگائے ہیں، کسی کو برا بھلا کہا ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے اور تمہارے پیر گواہی دیں گے، یعنی اس دن تم کسی طریقے سے بچے نہیں سکتے ہو. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اور کس دن؟ یعنی آخرت کے دن، جس دن تمہارے خلاف تمہارے زبان گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، ان تمام کاموں کے خلاف تعلق سے جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوا ہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو حق اور انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے گا. یعنی جس نے اگر کسی نے کسی کے تعلق سے کچھ کہا ہے، کسی نے کسی کو ایذا پہنچائی ہے، کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے، تو ان تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہر ایک کو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی، ذرہ برابر برائی کیا ہے تو تمام چیزوں کا اس کو بدلہ ملے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حق پر، اور یہی سچ تھا، اور یہی سچ تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو لوگوں کو دعوت دیا تھا، یعنی قرآن و حدیث کے اندر جن چیزوں کے تعلق سے لوگوں کو بتلایا گیا تھا، جن چیزوں کو کرنے کا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا، لوگ جان لیں گے کہ وہی حق تھا، وہی سچ تھا، اسی کی پیروی ہمیں کرنی تھی، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزر بسر کرنی تھی. لیکن ہائے ہائے کیا ہم نے کر دیا دنیا کے اندر. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.